أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. محترم بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین، باعزت ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سے، ہم تمام سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے جانوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تم پر رحم و کرم کرنے والا ہے. محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نفس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی قدر اور عزت و احترام ہے. چاہے وہ نفس و جان کسی انسان کی ہو یا کسی حیوان یا جانور کی ہو، ہر ایک کی جان، اس کی عزت اور احترام شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں اور اسی طرح سے بہت سارے معاشرے کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا بن جاتا ہے، اس کے بعد معاملہ جو ہے قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے. کیا انسان کا خون، اس کی جان اتنی سستی ہے کہ آدمی اسے مار دے، اسے قتل کر دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید بالکل اس کی تردید کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس کے خلاف ہے. آئیے میں آپ کے سامنے آج کے خطبے کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کے اندر ہماری جان، انسان کی جان، حیوان کی جان کتنی عظیم ہے، اس کی کیا عزت ہے اور احترام ہے، اس کو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، مار دیا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو مار دیا. اور اس کے خلاف کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے کسی انسان، کسی جان کو بچانے کے لیے کوشش کی اور وہ بچ گئی وہ جان، تو سبحان اللہ کہا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا، تمام انسانیت کو اس نے بچا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہماری جان کی کتنی عزت ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہونے والا تھا، ابھی کچھ ہی ایام باقی تھے۔ جی ہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے، لوگوں سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا، کہ لوگوں تمہاری عزت، تمہاری جان اور تمہارا مال جو ہے حرام ہے ایک دوسرے پر۔ جس طرح سے یہ جو آج کا دن ہے اور یہ شہر ہے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، یہ مہینہ جس طرح حرمت والا مہینہ ہے، ٹھیک اسی طرح تمہاری جان بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اسی طرح حضرات، میں آپ کے سامنے جان کا مطلب صرف انسانی جان کے متعلق بات کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ کے اندر، قرآن اور احادیث کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوان اور جانور کی جان کا بھی بڑا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات کا ذکر کرتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ جانور کی جان کا بھی کتنا بڑا جو ہے اس کا احترام ہے شریعت کے اندر۔ آپ سب جانتے ہیں اس واقعے کو، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت ایک بلی کو باندھ کر رکھی تھی۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے لا تعطیہ الطعام ولا شراب، نہ وہ عورت اس بلی کو کھانا دے رہی تھی، نہ پینے کی کوئی چیز دے رہی تھی، وہ بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ناراض ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے، اس کرتوت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں ایک عورت جو بدکاریہ عورت تھی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک کتے کی جان کو بچانے کے لیے، جو پانی پینے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس نے اپنا موزہ یا کوئی اور چیز کنویں کے اندر ڈالی اور اس کے ذریعے سے پانی نکال کر اس کو پلائی، اس کی جان کو بچا دی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ٹھکانہ جنت قرار دیا۔ سبحان اللہ، ایک جانور کی بھی عزت اور اس کا احترام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اسی طرح حضرات، جو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور کی جان کا تو بڑا احترام ہے، لیکن وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں، وہ تو جائز ہے الحمدللہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس کے کچھ طریقے بتلا دیے ہیں کہ اس کو ذبح کرتے وقت، اس کو مارتے وقت تکلیف نہ دو، تکلیف میں ملوث نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان کو لازم قرار دیا ہے ہر چیز پر۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی۔ ہم سب اچھائی کرنی ہے تمام چیزوں کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قتل کرتے ہو، قتل کرنے سے مراد یہ ہے سزا کے طور پر جو قتل ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سزا کے طور پر کسی انسان کو موت کی سزا دی گئی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے، اس کی جو سزا ہے قتل کی سزا وہ دے دی جائے۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذبح کرتے ہو تو ذبح کرتے وقت بھی تم بہترین طریقے سے ذبح کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے جو آدمی ذبح کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا جو تلوار ہے، چاقو ہے، جو بھی ہو، اس کو اچھی طرح سے تیز کر لے، اس کو اچھی طرح سے تیز کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، وہ آدمی اپنے جانور کو آرام سے ذبح کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت کے طور پر ہم نے بھیجا ہے۔ تو اس رحمت کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ پہ داخل ہوئے، کسی انصاری صحابی کے ایک باغ پہ داخل ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی داخل ہوئے ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. یہ صحیح یہ جو ہے ابو داؤد کے اندر موجود ہے یہ حدیث. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ اونٹ اور جو ہے ایک طرح سے حرکت کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کیے کہ یہ کوئی تکلیف میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان نکل کر آیا, اس نے کہا میں اس کا مالک ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تتقی اللہ فی هذه البہیمة التي ملککها اللہ, کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اس جانور کا مالک بنایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں یہ رو رہا ہے؟ انہ شکا الی انک تجیعہ وتدئبہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تم اسے بہت تھکاتے ہو, تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور بہت تھکاتے ہو. سبحان اللہ, جانور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم جانور کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے. اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانور کے سلسلے میں یہ بھی تعلیم ہے کہ جتنا بوجھ وہ لے سکتا ہے جانور اتنا ہی بوجھ اسے دینا ہے, اس سے زائد بوجھ دینا گویا کہ ظلم کرنا ہے. یہ تھا جانور کے سلسلے میں. اب آئیے میں آپ کے سامنے انسان کے بارے میں کچھ باتیں کہتا ہوں. انسانی جان, جب جانور کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمائی ہے کہ ان پر ظلم نہیں کرنا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ سستی برتے. محترم حاضرین, شریعت اسلامیہ نے یہ تفریق نہیں کی ہے کہ مسلم ہے تو اس کی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے, یہ غیر مسلم ہے تو اس کی جان کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان جو ہے وہ یکساں ہے, اس کی جان محترم ہے, معزز ہے, با احترام ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازہ سامنے سے گزر رہا تھا ایک یہودی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی سنا ہوگا یہ حدیث کو بارہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے ساتھ موجود تھے وہ تعجب سے دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست نفسا, کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ کیا وہ ایک جان نہیں ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. تو پتہ چلتا ہے اسلام کے اندر کوئی تفریق ہی نہیں ہے کہ مسلم یا غیر مسلم کی جان کی اس کی عزت ہوگی, اس کی عزت نہ ہوگی, بلکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ احترام ہے. اور اسی طرح حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ آدمی جو مسلمانوں کے انڈر میں رہا کرتے ہیں, مثال کے طور پر مسلم کنٹری ہے تو وہاں جو غیر مسلم رہیں گے ان کو بھی امن, شانتی اور سلامتی ملے گی, یہ اسلام انہیں ان کا یہ حق دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ, کہ جو آدمی ایک معاہد کو مار دیتا ہے, معاہد یعنی وہ ذمی جو مسلمانوں کی کنٹری میں رہتا ہے, کہا اگر کسی آدمی نے اس کو مار دیا, سبحان اللہ, بہت کڑی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, لم یرح رائحۃ الجنہ, کہ جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی, اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کا کیا حال ہے کہ 40 دن کی مسافت کرنے کے لیے جتنا ڈسٹنس چاہیے اتنی دور سے اس کی خوشبو آ جاتی ہے. لیکن اس انسان کو, جو آدمی کسی غیر مسلم کو جو ذمی تھا, مسلمانوں کے انڈر میں تھا, ماتحت تھا, اس کو اگر ناحق قتل کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے. اسی طرح حضرات اگر کسی آدمی نے کسی اور آدمی کو جہالت کے ساتھ, نادانی کے ساتھ, اس کے پاس علم نہیں تھا لیکن کچھ اس نے کہہ دیا, کچھ طریقہ بتلا دیا, اور اس آدمی نے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, وہ مر گیا, تو سبحان اللہ کہا وہ آدمی بھی اس کے قتل میں شریک ہے. کیوں؟ اس نے بے علم, نہ جانتے ہوئے اس نے اسے یہ رائے دی, یہ بات بتلائی, اور وہ مر گیا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں.
ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت سفر میں گئی ہوئی تھی. تو ان میں سے ایک صحابی انہیں احتلام ہو گیا, وہ ناپاک ہو گئے, ان کا جسم ناپاک ہو گیا. اب تو غسل کرنا ہے, لیکن یہ ہوا تھا اس صحابی کے ساتھ کہ ایک پتھر آ کر ان کے سر پر لگ گیا تھا. اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے ایک بڑا سا زخم بن چکا تھا ان کے سر پر. جب وہ جنابت کی حالت میں آ گئے, ناپاک ہو گئے, لوگوں سے پوچھا, جو لوگ تھے وہاں موجود, کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں, کیا میرے لیے رخصت ہے؟ تو ان میں سے چند صحابہ نے, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, تمہیں غسل ہی کرنا ہے, اس کے لیے غسل ہے. تو صحابی جو ہے غسل کیے, کیونکہ نماز پڑھنی ہے, غسل کر لیے. اب غسل کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ تھا. جب یہ لوگ واپس گئے مدینہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کہنے لگے, قتلوہ قتلہم اللہ, ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا, مار دیا, اللہ رب العالمین انہیں ہلاک کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کی بات نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے. پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال, ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ سوال کرتے, پوچھ لیتے جو لوگ جانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سوال کرنا جہالت کے لیے شفا ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں پوچھ لینا ہے. جیسا کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرنا نادانی میں, جہالت کے وقت, یہ گویا کہ شفا ہے. اس کے بعد حضرات میں آپ کے سامنے یہ بتلاؤں, یہ تو تھا یعنی کوئی تفریق نہیں ہے, ہر جان ایک ہے, برابر ہے, یکساں ہے, مسلم ہو چاہے غیر مسلم. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات بتلاؤں کہ آدمی جو اپنے آپ کو مار دیتا ہے, یہ جو جسم ہے ہمارے پاس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہے, جسم کا ہر حصہ, ہر عضو یہ گویا کہ امانت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ امانت ہے. ہم اپنی مرضی کے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ جو طریقہ ہے جو ہمیں بتلایا گیا ہے اسی کے حساب سے ہمیں ان کا استعمال کرنا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اس کے بارے میں آیات یا احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کو واضح کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر, من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة, جو آدمی اپنے آپ کو کسی چیز کے ذریعے سے مار لیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے سے قیامت کے دن عذاب دے گا. ایک حدیث ہو گئی. اور ایک حدیث ہے اس کی صورت اور زیادہ واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل نفسه بحدیدة جاء يوم القیامة وحدیدته بیدہ, کہ جو آدمی کسی لوہے کی چیز سے, جی ہاں کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مار لیا, کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی تو اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا اور وہ حاضر ہوگا. کتنی شرم کی بات ہے, سبحان اللہ. یہی کافی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا میری دی ہوئی امانت کو, اور آج کے دن اسی حالت میں وہ موجود ہو رہا ہے. اسی طرح حضرات ایک اور صورت ہے, کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر, حدیث ترمذی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, کہا من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جہنم, جو آدمی زہر کو پی لیتا ہے یا کھاتا ہے, جو بھی طریقے سے زہر کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يتحساه, وہ اسے چاٹتا رہے گا, وہ اس کو ویسا ہی لیتا رہے گا, یہی ہے اس کے لیے عذاب, یہی ہے سزا اس کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اس طرح کی حرکتوں سے بچائے, آمین. اسی طرح حضرات یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مار دیتا ہے, کتنا بڑا جو ہے سنگین جرم ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں, بہت مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ
ان کا ایک ساتھی تھا، یعنی ہجرت کے وقت ایک ہی ساتھ ہجرت کیے تھے طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ عنہ اور ان کے وہ ساتھی. ان کے ساتھی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں طفیل رضی اللہ عنہ کہ ان کا وہ ساتھی بہت آرام سے ہے، وہ بہت شانتی سے ہے، وہ بہت مزے سے ہے وہ آخرت کے اندر. لیکن کہا جی ہاں یہ جو آرام سے ہے اس کی وجہ وہ پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کیوں ایسا کیا. کہا ما صنع بک ربک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے جواب دیا غفر لی بہجرتی الی نبیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس لیے کہ میں نے ان کے نبی کی طرف ہجرت کی تھی. یہ بات تھی. اس کے بعد ان کی نظر طفیل رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے ان کے ہاتھ پر. کہا فما لی اراک مغطیا یدک، کیا بات ہے تمہارا ہاتھ جو ہے بندھا ہوا ہے، پٹی ہے تمہارے ہاتھ میں. تو انہوں نے فرمایا قال لی، ان کے دوست نے فرمایا جن کا انتقال ہو گیا تھا، قیل لی، مجھ سے کہا گیا لن نصلح منک ما افسدت، تو نے جس کو بگاڑ دیا آج کے دن ہم اس کو سدھاریں گے نہیں، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. انہوں نے کیا تھا اپنی انگلی جو ہے انہوں نے کاٹ دیا تھا کسی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو کہا یہی ان کی سزا تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ صحابی طفیل رضی اللہ عنہ یہ واقعہ پیش کرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم احسبہ، اللہ سبحانہ و تعالی میں اس کے لیے جو ہے دعا کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَدَيْهِ فَغْفِرْ، اور تو اس کے ہاتھ کو بھی بخش دے، یعنی انہوں نے جو کچھ کر لیا تھا اسے بھی تو بخش دے. تو سبحان اللہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک عضو جو ہے امانت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو کاٹ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کسی انسان نے یہ سوچا چلو میری ایک کڈنی کسی اور کو دے دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے یہ تو تھا آدمی اپنے آپ کو قتل کرے تو اس کی کیا سزا تھی وغیرہ. اب آئیے اگر کوئی آدمی کسی اور کو مار دیتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی اور کو مار دیتا ہے تو اس جرم کی کیا سزا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی آدمی کو مار دیتا ہے، بلا جرم مار دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو مار دیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس بات سے اس آیت سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابَ جَهَنَّمَ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر کسی انسان نے، کسی مومن نے کسی اور مومن کو مار دیا، عمدن مار دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس آدمی کا ٹھکانہ ایک لمبی مدت تک جہنم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس آدمی کے اوپر لعنت نازل ہوتی رہے گی. لعنت کا مطلب کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بند ہو جائے گی اس آدمی کے اوپر. اسی طرح حضرات یہ تو قتل چھوڑیے، قتل تو بہت بڑی چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ چند لوگوں کی نظر میں چھوٹی ہے، نعوذ باللہ، الحمدللہ ہم اس طرح کی فطرت نہیں رکھتے. قتل ایک بہت بڑا جرم ہے. قتل تو دور کی بات، وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے کسی انسان کا قتل ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں سے بھی اسلام نے دور رہنے کے لیے کہا ہے. ایک میں آپ کے سامنے ایک ادب ذکر کروں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قتل نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن مذاق ہی میں وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو ہے ہتھیار ہے اس کے ذریعے سے اشارہ کرتا ہے، چاہے غصے سے یا مذاق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی ہتھیار کے ذریعے سے اپنے دوسرے بھائی کو اشارہ نہ کرے، چاہے وہ اشارہ غصے سے ہو یا وہ اشارہ مذاق سے ہو،
اشارہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ یہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے. شیطان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے اور قتل تک بات پہنچ جاتی ہے, اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور وہ بندہ جہنم کے گڑھے میں جو ہے ڈھکیل دیا جاتا ہے, گر جاتا ہے. محترم حاضرین, یہ کچھ آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھیں جن کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نفس اور جان کی بڑی عزت ہے, اس کا بڑا احترام ہے. غلطی سے ہی صحیح اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بھی سزا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بھی سزا ہے. آج کے زمانے میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ قتل جو ہے, کوئی آدمی خود سے تو قتل نہیں کرتا, بسا اوقات کسی اور کے ذریعے سے قتل کرواتا ہے, میڈیسن کے ذریعے سے, جی ہاں, کھلم کھلا, اور کسی اور طریقے سے آدمی کو جو ہے سازش کے ذریعے سے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی اسٹیج پر ہے, ایک ہی لیول پر ہے. ان کی سزا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت ہی بھیانک ہے, اور اسلام کے اندر بھی وہ سزا ہے. محترم حاضرین, بس میں یہ جو ٹاپک ہے میں نے اس لیے انتخاب کیا, ہم نے دیکھا بہت سارے جو ہے نیوز وغیرہ کے اندر کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر, ابھی چند دنوں کی چند جو ہے ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ کا واقعہ ہوا تھا کہ ایک انسان کو کسی ایک انسان نے مار دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر مختلف جگہوں میں اسے پھیلا دیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پکڑا نہ جائے, بہرحال وہ پکڑا گیا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو. شیطان تو ہمیشہ دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چلو اس کے لیے فلاں کروں, اس کے لیے فلاں کروں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کے پاس بھی جو جان ہے ٹھیک اسی طرح سے میرے پاس بھی وہ جان ہے. تو آدمی جو اپنے لیے جو چیز بھلا نہیں چاہتا ہے, جس چیز کو اپنے لیے بھلا نہیں سمجھتا ہے, تو کیسے دوسروں کے لیے وہ بھلا سمجھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نفس, عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق دے, آمین. اور دوسروں کی نفس, عزت و آبرو کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے, آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا عطا فرما, اور جو لوگ ہم سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین تو ان تمام کو مغفرت فرما, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى على وعز وأتم وهم وأكبر. الله أعلم ما تصنعون.